السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ میں ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوں۔ آپ جانتے ہیں جاپانیوں کی عمریں لمبی کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمر دراز عطا فرمائے۔ اگر آپ ایک لمبی عمر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کی دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے رکھ دے گی۔ ناظرین، دنیا کا ہر انسان ایک کامیاب زندگی گزارنے کی خواہش رکھتا ہے۔ آپ بھی رکھتے ہوں کہ میں بھی رکھتا ہوں۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے انسان کے اندر اچھی عادات کا ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، انسان کے ساتھ نہیں رہتا، انسان اس کے عادات کے ساتھ رہتا ہے۔ کیونکہ جاپان، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جاپان دنیا کے انتہائی ترقی یافتہ ملک ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جاپانیوں کی کچھ ایسی عادات کا تذکرہ آپ کے ساتھ کریں گے جن سے شاید بطور قوم آپ اور میں من حوصل قوم ہم بہت کچھ سیکھ سکیں۔ جاپان کی 60% آبادی کی عمر 60 سال سے بھی زیادہ ہے اور ہماری تقریباً 40 سال سے کم ہے۔ ہماری 60% آبادی یوتھ ہے، ان کی بڑھاپے پر مشتمل ہے۔ یہ لوگ کھانا کم کھاتے ہیں اور ہم لوگ ٹکا کے کھاتے ہیں۔ ہم لوگ جیتے ہی کھانے کے لیے۔ یہ لوگ واک زیادہ کرتے ہیں، ہم واک نہیں کرتے، ہم بس کھا پی کے بستر پر لیٹ جاتے ہیں۔ یہ لوگ سادگی اختیار کرتے ہیں اور ہم شو آف میں پڑ گئے ہیں۔ آئی فون، لینڈ کروزر، V8، ہونڈا، پتہ نہیں کس کام میں پڑ گئے ہیں۔ یہ اپنے کپڑے خود دھوتے ہیں، اپنے سارے کام خود کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک عام سا آفیسر ہے، اس کے اوپر بھی چھتری لے کے 10 بندوں نے کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں اور ہم بحیثیت مسلمان، یہ تو ہماری میراث تھی، ہماری اسلامی تعلیمات تھی، اور ہماری عمریں کم ہو گئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جاپانی کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور ہم عادی بالکل بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا مرتے دم تک جاپانی کام کرتے رہتے ہیں۔ جس کمپنی میں ملازم ہو جائیں اس میں ریٹائرمنٹ تک جو ہے نا اسی کمپنی میں کام کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں 2 مہینے کا پتہ نہیں ہوتا، بندہ لوٹے کی طرح کبھی اس کمپنی میں، کبھی اس پارٹی میں، کبھی اس ادارے میں گھومتا پھرتا رہتا ہے، اور دفتر آنے کے بعد گھاس کاٹنا شروع کر دیتے ہیں جاپانی، لیکن فارغ کبھی نہیں بیٹھتے۔ ناظرین، جاپانی لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ میں دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہا ہوں، اور اگر میری بات کو تھوڑی سا آپ کو اعتراض ہو تو 10 بستہ معذرت چاہتا ہوں۔ یقین مانیں، یہ جو جاپانی لوگ ہیں نا، اگر یہ کلمہ پڑھ لیں اور ان کی جو عادات ہیں، یہ آپ کو دنیا میں چلتے پھرتے جنتی نظر آئیں گے، لیکن ان لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا۔ کلمہ نہ پڑھنے کے بعد بھی وہ تمام اسلامک ویلیوز کو فالو کرتے ہیں، لیکن ہم کلمہ گو ہیں، معذرت کے ساتھ، لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں۔ جاپانی لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ جاپان میں ریٹس پورے ملک میں یکساں ہیں۔ آپ ایئرپورٹ سے کوئی چیز خریدیں یا گلی محلے کی دکان سے ریٹ اور کوالٹی آپ کو ایک ملے گی، اور پاکستان میں کیا ہوتا ہے پتہ تو آپ کو ہے۔ ایک دکان چھوڑ کے میں سوق سے کہہ سکتا ہوں، ابھی آپ چلے جائیں، ابھی آپ مارکیٹ چلے جائیں، ایک دکان کا دوسری دکان سے ریٹ مختلف ہوگا، اس کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک دفعہ کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد کس نے بچانا ہے؟ بس اس ہستی نے بچانا ہے، باقی ہم تو بری و ذمہ ہیں۔ آپ ایئرپورٹ سے جاپان میں کوئی چیز خریدیں یا گلی محلے کی دکان سے، ریٹ اور کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز ایک ہی ہوگا۔ اگر دکان سے زیادہ چیزیں خرید رہے ہوں گے تو سیلز مین خود آپ کو سمجھائے گا کہ آپ ضرورت سے زیادہ چیزیں نہ خریدیں، یہ فضول خرچی ہے۔ زیبرا کراسنگ کے علاوہ سڑک کراس نہیں کرتے جاپانی، قطار کسی جگہ نہیں ٹوٹتی۔ ناظرین، آپ دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں، آپ کو جاپانی بیکاری طوائف نہیں ملے گی۔ جاپانی شخص کسی جاپانی شخص کو بھیک نہیں دیتا، کیونکہ یہ لوگ اسے جاپان کی توہین سمجھتے ہیں، اور ہم من حیث القوم پوری قوم بھکاری ہیں، اور بھکاری بننا اور بھیک مانگنا ہمارا پیشہ بن چکا ہے، اور ہم اسے توہین بھی نہیں سمجھتے۔ اور میں کل بھی دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ بوم کر گئی ہے۔ پورے پاکستان میں کاروبار ہے نہیں اور سٹاک مارکیٹ بوم کر گئی۔ وہ ہو کیا رہا ہے؟ کونوں پھرکی تو لے رہا ہے، لیکن بات کریں گے جاپان کی۔ جاپانی لوگ بھیک مانگنے کو توہین سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جو جاپانی مشکل کے وقت رقم بچا کر نہ رکھے، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ جاپانیوں کے حوالے سے، ان کے نظریے سے تو پھر پاکستانیوں کو کسی کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ حکومت کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں جاپانی۔ مرد اپنی پوری تنخواہ بیوی کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں، اور بیوی گھر اور خاوند دونوں کے اخراجات چلاتی ہے۔ موبائل فون یہ لوگ سائلنٹ پر رکھتے ہیں، اور دفتروں میں موبائل فون استعمال نہیں کرتے، بہت آہستہ بولتے ہیں۔ ناظرین، عورتیں اور مرد ایک دوسرے کے ساتھ بلا وجہ فری نہیں ہوتے۔ اکتوبر 2016 کی بات کریں، اکتوبر 2016 میں 10 منٹ بجلی گئی تھی۔
بجلی کا وزیر 20 منٹ ندامت سے سر جھکا کر کھڑے رہا۔ اس کے علاوہ تنخواہوں کا تعین بھی وہ عمر اور ضرورت کے مطابق کرتے ہیں۔ ناظرین، شادی بیاہ کے اخراجات سب مہمانوں میں تقسیم کر کے کارڈ پرنٹ کروا کے سب کو بھجوا دیے جاتے ہیں، جس کی ادائیگی سب کرتے ہیں۔ ناظرین، ٹرین انتہائی صاف ستھری اور ٹائم کی پابند ہوتی ہیں۔ آپ کسی جگہ سامان چھوڑ دیں، 10 دن بعد آپ کا سامان وہی پڑا ہوگا، اور ہمارا نماز پڑھنے چلے جائیں پیچھے آپ کو جوتی نہیں ملتی ہے، جہاں آپ چھوڑ کے آئے تھے ان کا سامان آپ کو وہیں ملے گا، اور ہمیں ایک سیکیورٹی گارڈ رکھنا پڑتا ہے۔ یا پھر آپ کو جاپان چلے جائیں تو سامان جہاں چھوڑ کے آئے تھے وہاں سے ملے گا، یا پھر آپ کو لاس اینڈ فاؤنڈ کاؤنٹر سے مل جائے گا۔ جاپانی لوگ فراڈ بالکل نہیں کرتے، اگر کر جائیں تو وہ دوسرے دن خود ہی آ کر اعتراف جرم کر لیں گے۔ ناظرین، یہ تو تھی وہ باتیں جس کی وجہ سے جاپانی قوم پوری دنیا میں مشہور ہے، اور وہاں کی تہذیب، ثقافت، یہ خوبیاں جو پوری دنیا میں جانی جاتی ہیں۔ دوستو، ضرورت اس امر کی ہے، ہماری حکومت کو چاہیے یقین مانے، تعلیم پہ فوکس نہ کریں، آئی ٹی پہ فوکس نہ کریں، وہ تو کرنا ہی نہیں انہوں نے، خدارہ اخلاقیات پہ فوکس کریں۔ جاوید اقبال ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں، انہوں نے پچھلی حکومت کو بھی یہی کہا تھا کہ سر خدارہ، اس قوم کو تربیت کی ضرورت ہے، اس قوم کو تربیت سے کہیں ملک آپ کا بدل جائے گا۔ لیکن جو اس وقت ملک میں حال چل رہا ہے، آپ کو ایک دن کا بھی نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا، نہ قانون ہے، نہ انصاف ہے، نہ آئین ہے۔ بہرحال ایک لمبی گفتگو ہے، اگر آپ جاپانیوں کی زندگی سے رتی برابر بھی کوئی آپ نے علم حاصل کیا ہو تو خدارہ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کی اس ایک شیئر سے کسی کی زندگی اور دل بدل جائے، اور اللہ کرے یہ ویڈیو ہمارے حکمرانوں تک بھی چلی جائے، اور ان پورے گورکھ دھندا میں کوئی ایک حکمران نکلا ہے اور کہے میں عوام کی اخلاقیات پہ کام کرتا ہوں، میں نے روڈ نہیں بنانے، میں نے موٹر وے نہیں بنانی، میں نے آئی ٹی انسٹیٹیوٹ نہیں بنانے، میں نے اور کوئی کام نہیں کرانے، میں نے ان کی اخلاقیات پہ کام۔ خدارہ یقین مانے، میں اگر وزیر اعظم ہوتا، میں نے سب سے پہلے اس قوم کو سیدھا کرنا تھا، میں نے سب سے پہلے اس قوم کی اخلاقیات پہ کام کرنا تھا۔ اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو لکھیں کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔